میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف اور ناظرین آج آپ کو ایک دفعہ پھر لے کے چلیں گے شمالی وزیرستان۔ جی ہاں، شمالی وزیرستان جہاں 2014 جون میں آپریشن ضرب ارض لانچ ہوا اور آج کل آپریشن رد الفساد بھی چل رہا ہے، لیکن ایک اہم چیز ہے، اس علاقے میں اب ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں، زندگی بدل گئی ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جسے دہشت گردوں کا گراؤنڈ زیرو کہا جاتا تھا۔ دنیا کے تقریباً ہر دہشت گرد گروپ کے لوگ یہاں ہوتے تھے اور شمالی وزیرستان کا ایک ایک چپا، ایک ایک انچ ہمارے بہادر جوانوں نے، ہمارے بہادر پاکستان کے بیٹوں نے جس طرح سے واپس لیا، آج وہاں زندگی کیسی ہے، آئیے آپ کو شمالی وزیرستان لے کے چلتے ہیں۔ مارگلا کی پہاڑیوں کو دیکھتے ہوئے ہزاروں سال کے تاریخی ارتقاء کا خیال آتا ہے۔ جیسے جیسے ہیلی کاپٹر شمالی وزیرستان کی طرف جا رہا تھا، میرے سامنے اس کی صدیوں کی تاریخ ایک فلم کی طرح گزر گئی۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ شمالی وزیرستان جا چکا ہوں۔ اسکندر اعظم سے لے کر آج تک کون کون نہیں گزرا اس علاقے سے۔ ہیلی کاپٹر نے جیسے ہی ٹیک آف کیا اور مارگلا کی پہاڑیوں کو کراس کیا، میں ایک الگ سفر پر نکل گیا۔ دنیا کی سب سے خطرناک جگہ۔ پہلی بار جب شمالی وزیرستان گیا تو کچھ ماہ قبل ہی مغربی جریدے میں شمالی وزیرستان کو دنیا کی سب سے خطرناک جگہ قرار دیا گیا۔ میران شاہ لینڈ کیا، بازار نہ جا سکے، کوشش کے باوجود میر علی بھی نہ جا سکے۔ بتایا گیا کہ اوپر سے گزرنے پر بھی راکٹ حملہ ہو سکتا ہے۔ غلام خان پاک افغان بارڈر تک دیکھا۔ تاریخ کے مطابق 1750 قبل مسیح میں آریان اسی راستے سے وسطی ایشیا آ کر بسے تھے۔ یہی علاقہ ایشیا میں ان کا انٹری پوائنٹ بنا تھا اور پھر صدیوں سے یہ خطہ ایشیا میں داخلے کا سبب بنتا رہا۔ شمالی وزیرستان کی جغرافیائی اہمیت آج بھی برقرار ہے، جبکہ افغانستان میں ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور معاملات بظاہر جنگ بندی کی طرف جا رہے ہیں۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ ممالک کا جغرافیہ ان کے امن کے لیے سب سے بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ شمالی وزیرستان کے باسی تاریخی طور پر روزانہ کی بنیاد پر افغانستان آتے اور جاتے رہے ہیں۔ یہاں پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا خاندان بارڈر کی دونوں طرف موجود رہا، جو کہ صبح شمالی وزیرستان پاکستان میں ہوتے تو شام کی چائے افغانستان میں پی رہے ہوتے۔ مگر اب یہ سب بدل رہا ہے، بہت سی روایات بھی بدل رہی ہیں۔ افغانستان، جس کو سلطنتوں کا قبرستان، دا گریو یارڈ آف دا ایمپائرز بھی کہا جاتا ہے۔ پچھلی 2 صدیوں میں روسی، برطانوی اور امریکی فوجیں افغانستان میں ناکامی کا منہ دیکھ چکی ہیں۔ بڑی بڑی جنگیں ہوئی اور ان تمام جنگوں میں ان بڑی سپر پاورز کو گھٹنے ٹیکنے ہی پڑے۔ ان تمام جنگوں میں پاکستان کا قبائلی علاقہ، جو کہ اب صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہو چکا ہے، ملٹری منصوبہ سازوں کے لیے یہ علاقہ خاص اہمیت کا حامل رہا ہے۔
کئی بار یوں محسوس ہوا کہ جنگ چاہے افغانستان میں کیوں نہ لڑی جا رہی ہے مگر جنگ جیتنے کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ اس علاقے میں پلاننگ کیا کی جا رہی ہے یا کہ اس علاقے کو افغانستان سے منقطع کیسے کرنا ہے۔ سکندر اعظم سے لے کر آج تک شمالی وزیرستان ایسی ہی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ 326 قبل مسیح میں سکندر اعظم اپنی فوج کے ساتھ یہاں سے ہی ایشیا میں داخل ہوا تھا۔ محمود غزنوی نے 1005 بعد از مسیح اسی علاقے کو استعمال کرتے ہوئے بر صغیر پر حملے کیے۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق سلطان محمود غزنوی نے شمالی وزیرستان کے راستے کو استعمال کرتے ہوئے سومنات کے مندر پر حملے کیے تھے اور اسی راستے سے ہر بار واپس کیا۔ پاکستان نے اپنے شارٹ رینج بیلسٹک میزائل غزنوی کا نام بھی سلطان محمود غزنوی کے نام پر ہی رکھا ہے۔ 19ویں صدی میں سکھ حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بھی اسی خطے میں کئی جنگیں لڑی۔ برطانوی حکمرانوں نے 20ویں صدی میں اسی خطے کو جسے قبائلی علاقوں کے نام سے جانا جاتا ہے افغانستان میں مداخلت کے لیے بیس کیمپ کے طور پر استعمال کیا۔ برطانوی جاسوس ٹی لارنس، جس کو لارنس آف عربیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس نے شمالی وزیرستان میں بیٹھ کر ہی افغان شاہ امان اللہ کے خلاف بغاوت شروع کروائی۔ 1928 کی اس تصویر میں ٹی لارنس کو میران شاہ کے ایئرپورٹ طیارے کے پائلٹ ٹی شاہ کے نام سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس وقت وہ برطانوی رائل ایئر فورس میں ملازمت کر رہا تھا۔ لارنس کو میران شاہ کے وائرلیس اسٹیشن میں کلرک کی حیثیت سے کور پوزیشن پر رکھا گیا تھا۔ 20ویں صدی میں ایک بار پھر شمالی وزیرستان کی دوبارہ ضرورت پیش آئی اور اس بار شمالی وزیرستان اور دیگر قبائلی علاقوں کو سوویت یونین کے خلاف لانچ پیڈ کے طور پر استعمال کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق امریکی سینیٹر چارلی ولسن نے بھی اس زمانے میں شمالی وزیرستان کا دورہ کیا تھا اور مجاہدین کی ٹریننگ دیکھی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ امریکی سٹرنگر میزائل بھی طالبان کے حوالے کیے تھے۔ انہی سٹرنگر میزائلز نے بالآخر جنگ کا پانسا پلٹا اور پھر دنیا نے سوویت یونین کے ہیلی کاپٹر فضا سے گرتے دیکھے۔ 9/11 کے بعد شمالی وزیرستان ایک بار پھر اقوام عالم کے سامنے کھڑا تھا۔ ٹوین ٹاور کے حملے کے بعد امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف وار آن ٹیرر شروع کی اور ایک بار پھر چاہتے نہ چاہتے ہوئے شمالی وزیرستان پھر مرکز نگاہ بن گیا۔ اس جنگ میں دنیا نے مجاہدین کو دہشت گرد بنتے دیکھا، وہی مجاہدین جو کہ امریکہ کے پسندیدہ تھے، جن کو امریکہ سے سٹنگر میزائل لا کر دیے گئے، انہی کو اب دہشت گرد قرار دیا گیا۔ اس کے بعد دنیا نے تورا بورا کی پہاڑیوں پر امریکی بمباری دیکھی، وہاں کارپٹ بمباری کی گئی اور اس بمباری کے نتیجے میں پھر ہم نے عسکریت پسندوں کو تورا بورا کراس کر کے شمالی وزیرستان اور دیگر قبائلی علاقہ جات میں داخل ہوتے دیکھا اور پھر شمالی وزیرستان ان عسکریت پسندوں کا ہیڈ کوارٹر بن گیا۔ 2001 میں یہاں پہ بے شک بے شمار الز ہوں گے، لا اینڈ آرڈر کے بے شمار مسائل ہوں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں یہ سارا گرین ہے، یہاں پہ ٹیررزم کا کوئی ایک بھی ڈاٹ نہیں نظر آ رہا۔ 2001 میں بگننگ آف وار آن ٹیرر اور پھر یہ آہستہ آہستہ جب بارڈر ریجنز آف پاکستان اس میں ہوا تو 2002 سے 5 میں یہ آپ کو جو ریڈ ایریاز نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے ٹیررسٹ کنٹرول جو گورنمنٹ کنٹرول تھے، یہ سارے کے سارے پش ہو کے فردر ان لینڈ کی طرف چلے۔ بارڈر ریجن اسینشلی یا تو ٹیررسٹ کے کنٹرول میں تھا، یا یہ آپ یلو دیکھیں
contested था. ایک نئی جنگ اور شمالی وزیرستان کی تاریخ میں ایک اور باب. 1920 میں اس وقت کے برطانوی وائس رائے فریڈرک ڈیسائیگر نے کہا تھا کہ ان کے فوجیوں نے گزشتہ 70 سالوں میں اوسطاً ہر 4 سال بعد اس علاقے میں ایک بغاوت کو کچلا ہے. شمالی وزیرستان پر مکمل قبضہ شاید کسی بھی حکومت کے بس کی بات نہیں رہی اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار فوجی آپریشن کے بعد اب پاک افغان بارڈر پر ایک باڑ لگائی جا رہی ہے. اس باڑ کے ساتھ ساتھ بارڈر پر چھوٹے قلعے نما چیک پوسٹوں کو بھی تعمیر کیا جا رہا ہے تاکہ بلا روک ٹوک آنا جانا ختم کیا جا سکے. لیکن کیا اس سب سے شمالی وزیرستان کی تاریخ بدلی جا سکے گی؟ یہ ہے ہماری اینڈ اسٹیٹ. یہ فورٹ ہے, یہ فینس ہے, افغانستان پاکستان یہ فینس لگی ہوئی ہے. یہ ہمارا انٹرنیشنل بارڈر کا پیٹرولنگ اور سسٹیننس ٹریک ہے. یہ یہاں پہ فورٹ ہوگا. اس فورٹ کے سے ڈپینڈنگ اپون دی ایریا 1.5 کلومیٹر کے بعد ایک پوسٹ اس طرف, ایک پوسٹ اس طرف. ان 1.5 کلومیٹر کے اندر پھر پکٹس ہیں, 2-3 پکٹس. سو پرائمریلی پکٹ ڈسٹینس جو ہے وہ 300-400 سے اوپر نہیں. انٹائر فینس جو ہے اٹ از انڈر آبزرویشن 24/7. پاکستانی فوج 2004 سے شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف چھوٹے بڑے آپریشن کرتی رہی اور بالآخر 2014 میں ضرب عضب کی صورت میں فیصلہ کن مارکا شروع کیا گیا, جس کے نتیجے میں شمالی وزیرستان پر ریاستی ریٹ قائم کی گئی. شاید شمالی وزیرستان اب واقعی بدلنے لگا تھا. شاید اس خطے کی خونی تاریخ تبدیل ہونے لگی تھی. This is precisely the point where they used to assassinate them. And they would throw the dead bodies and they wouldn't allow anybody else to pick them up unless it was cleared by them. اور شاید امن کو موقع ملنے کو تھا. ہیلی کاپٹر کی اونچائی کم ہونا شروع ہوئی. کھڑکی سے باہر میران شاہ نظر آ رہا تھا. گھروں کے درمیان تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈر اور دہشت گرد حکیم اللہ محسود کا گھر بھی دیگر گھروں کے ساتھ درمیان میں نظر آ رہا تھا. حکیم اللہ محسود بھی ایک ڈرون حملے میں مارا گیا تھا. دو 2004 سے لے کر 2018 تک شمالی وزیرستان میں کل 297 ڈرون حملے ہوئے. 297 ڈرون حملوں میں 52 دہشت گرد رہنما ہلاک ہوئے. ڈرون حملوں میں تقریباً 2000 دہشت گرد مارے گئے. 2007 سے 20 تک ہم نے 14 میجر آپریشنز. شمالی وزیرستان کے علاقے میں 4 نومبر سے لے کر 10 نومبر 2004 تک آپریشن ہیرا گلی ہوا. آپریشن میں دہشت گردوں کی مزاحمت کو ختم کیا گیا اور دہشت گردوں کی علاقے میں آزادی کو کسی حد تک کم کیا گیا. Don't enter like this, okay? We've got to first pop up. ستمبر سے 22 ستمبر 2005 میں ستارہ لر گاؤں کے قریب آپریشن ستارہ لر کیا گیا. آپریشن کے دوران ستارہ لر گاؤں کے قریب کمپاؤنڈ کو دہشت گردوں کے استعمال سے پاک کیا گیا. 10 سے 18 جنوری 2006 تک میر علی کے گاؤں ہسو خیل میں آپریشن ہسو خیل کیا گیا. آپریشن کے دوران دہشت گردوں سے علاقے کو پاک کر کے کنٹرول سنبھالا گیا اور دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو تباہ کیا گیا. جون 2006 کو آپریشن عمر کلی ہوا. آپریشن کا مقصد عمر کلی میں دہشت گردوں کے کمپاؤنڈ کا خاتمہ تھا، جس میں اہم کامیابیاں ملی اور ایف سی کے اہلکاروں کا حوصلہ بلند ہوا. 22 مئی 2007 کو آپریشن ضرب الخیل کیا گیا.
31 जुलाई 2007 को ऑपरेशन स्ट्राइक फोर्स बंडा हुआ। इस ऑपरेशन में 18 के करीब दहशतगर्द और रहनुमा हलाक हुए। 21 जनवरी 2010 को ऑपरेशन माचिस किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान 15 दहशतगर्द हलाक और 88 जख्मी हुए और इलाके में दहशतगर्दों की मुज़ाहमत कम की गई। यकम मार्च से 14 मार्च 2010 तक ऑपरेशन सफाया किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान 41 गांव और 387 दहशतगर्दों के कंपाउंड क्लियर किए गए। 3 से 17 जुलाई 2011 तक ऑपरेशन ट्राई स्टार किया गया। इस ऑपरेशन में दहशतगर्दों के अहम ठिकाने तबाह हुए और बड़े पैमाने पर असला कब्जे में लिया गया। 6 से 7 मई 2012 तक ऑपरेशन स्नैप एक्शन किया गया। दहशतगर्दों के रहनुमाओं को नुकसान पहुंचा और रॉकेट हमलों में बड़े पैमाने पर कमी आई। अठारह दिसंबर 2013 को ऑपरेशन मीर अली किया गया। इस ऑपरेशन में दहशतगर्दों के अहम ठिकाने तबाह किए गए और 50 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए, जिसमें से अक्सरियत उस वक्त दहशतगर्दों की थी। और फिर ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म हुआ। नॉर्थ वजीरिस्तान डिवीजन में कोई मेजर ऑपरेशन नहीं हुआ सिवाय ज़र्ब-ए-अज़्म। कभी भी इंडक्शन हुई है, ब्रिगेड साइज फोर्स आई, ये मीरान शाह के साथ माचिस गांव है, इधर ऑपरेट किया, डी इंडक्ट। ब्रिगेड प्लस साइज फोर्स आई, गजमत के साथ शक्तू में ऑपरेट किया, वापस चले गए। ब्रिगेड साइज फोर्स आई, मीरान शाह के साथ ये डांडे ट्रिपा खेल है, इधर ऑपरेट किया। तो आर्मी यहाँ पे इंगेज नहीं हुई और उसमें प्रायोरिटीज पे सेट हुई नेशनल लेवल पे और आर्मी लेवल पे कि हमने कैसे क्लियर करते 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 यहाँ तो वो अपना पूरा ऊपर से नॉर्थ वेस्ट से सारा क्लियर करते हुए फाइनली इधर आए और फिर ज़र्ब-ए-अज़्म पे ये करते। नाज़रीन, तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट के इस बेल 412 की फ़्लाइट के बाद जो हम इस्लामाबाद हेलीपोर्ट से उठे थे, उसके बाद एक दफ़ा फिर हम आज मीरान शाह पहुँचे हैं। आज मीरान शाह में तब्दीली क्या आई है, शुमाली वज़ीरिस्तान में तब्दीली क्या आई है, हम आपको मुतअद्दिद बार यहाँ पे लेके आते रहे हैं और पहली दफ़ा ऑपरेशंस 2004 में शुरू हुए थे। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म जून 2014 में शुरू हुआ था। आज जब मैं आ रहा था तो इस हेली राइड में मीर अली के ऊपर से भी हम गुजरे, वहाँ पे भी मुझे ज़िंदगी चलती नज़र आई। सड़कों पे गाड़ियाँ थी, मूवमेंट थी, लोग अपना कारोबार ज़िंदगी कर रहे थे। एक वो दौर भी था कि जब मीर अली के ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरना भी मुश्किल होता था, क्योंकि ख़तरा ये होता था कि मिलिटेंट्स कोई मिसाइल अटैक ना करते। आज मीरान शाह आते हुए रास्ते में हमने आपको विजुअल्स भी दिखाए कि आपने मूवमेंट देखी, गाड़ियाँ, लोग अपनी ज़िंदगी के कारोबार के साथ चल रहे हैं। ज़िंदगी एक दफ़ा फिर आपको यहाँ पे नज़र आ रही है और मज़ीद यहाँ पे क्या तब्दीलियाँ आई हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और इससे पहले जिन इलाकों में जो हालात थे, कौन कौन या कहाँ पे था, किसने क्या किया, वो सारी कहानी एक दफ़ा फिर रिविजिट करते हैं।
मैं इस वक्त शुमाली वज़ीरिस्तान मीरन शाह में 7 डिवीज़न की यादगार शोहदा पे मौजूद हूँ। यहाँ पे 2004 से जो शहादतों का एक सिलसिला शुरू हुआ 3 जून 2004 नायक एम ताहिर इकबाल, वहाँ से लेके आज 2020 में हम खड़े हैं। 1000 से ज़ायद अफसरान, JCO, सिपाही, उन्होंने यहाँ पे अमन कायम करने के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। ये 1000 शोहदा जिनके नाम यहाँ पे दर्ज हैं इस यादगार शोहदा पे, ये हमारे पाकिस्तान के वो बहादुर बेटे थे, उन माओं के वो बेटे थे जो इस धरती पे उन्होंने कुर्बान किया। और किस लिए? कि अमन। यहाँ पे अमन कायम करने के लिए जितनी ये शहादतें दी गई हैं, इसकी वजह से आज पूरे पाकिस्तान में अमन कायम है। क्योंकि इस जगह को कहा जाता था कि ये दहशत गर्दों की आमाजगाह है, और यहाँ से जो दहशत गर्दी है वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में डिफरेंट जो दहशत गर्दी के वाक़यात होते थे उसके ताने बाने यहाँ से जोड़े जाते थे। जब हम ये 1000 से ज़ायद शोहदा के नाम पढ़ते हैं और यहाँ पे नज़राने अकीदत पेश करने के लिए आते हैं, उनके लिए दुआ करने के लिए आते हैं, तो उन माओं का भी सोचना चाहिए जिन्होंने इन 1000 जवानों को बड़ा किया और इस धरती पर कुर्बान किया। आज भी जब हम उनकी बातें सुनते हैं तो कहते हैं कि 1000 और बेटे हों तो इस धरती पे वो कुर्बान करेंगे। यही वो जज्बा है जिससे ये कौम तरक्की कर रही है और हम आगे की तरफ तरक्की का सफ़र आज जारी रखें।